لفظ توحید ہم نے سنا کئی بار ہے، ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن آج کی جو حدیث ہے ہمیں اس حوالے سے بہت واضح طور پر یہ پیغام دیتی ہے۔ دین ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اور ہمیں سکھایا گیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا۔ پھر سب سے بڑی اہم بات ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، ہر مسلمان کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مدد کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جس طرح چاہے نواز سکتا ہے۔ یہ سہارے یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ ہم ان سہاروں کے محتاج ہیں، ہم ان ذرائع کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے، میں اگر اس حدیث کو ویسے سنا دوں تو شاید یہ سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن بہت نازک اور بہت حساس ہے۔ جتنا معاملہ سننے میں، بیان کرنے میں آسان ہے، سمجھنے میں اتنا ہی مشکل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آئے، ان کی قوم بدکاری میں مبتلا تھی، اور بدکاری بھی انتہا درجے کی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس میں مبتلا تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ انسانی صورت میں آتے ہیں، تو قوم والے ان فرشتوں کو انسان سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام ایک خواہش کرتے ہیں اپنی قوم کے حوالے سے، جسے قرآن نے ذکر کیا، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید۔ تمہارے پاس برادری ہے، تمہارے پاس سہارے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، کاش لو انا لی، کاش کہ مجھے بھی یہ طاقت حاصل ہوتی، کاش میرے پاس بھی برادری ہوتی، کاش میرے پاس بھی یہ سہارے ہوتے تو میں ان کی پناہ لیتا۔ لوط علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم سارے ہو، تمہارے مقابلے میں میں اکیلا ہوں، تو اگر میرے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی تو میں تمہارا جواب دیتا، میں بھی اس کے ذریعے مدد حاصل کرتا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 8279۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر اللہ للوط انہ آوا الی رکن شدید، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر سا جملہ، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ انہوں نے سہارا مانگا، انہوں نے سہارے کی پناہ مانگی کہ کاش میرے پاس بھی کوئی سہارا ہوتا۔ مختصر سا جملہ۔ شارحین حدیث نے یہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں برادری سے پناہ لینا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ سہاروں کی پناہ کی بات کر رہے تھے، مسبب الاسباب کو چھوڑ کر انہوں نے اسباب کا ذکر کیا۔ اس جملے پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یغفر اللہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ اتنا حساس رشتہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یعنی یہاں کیا تھا، سامنے پوری کی پوری برادری مخالف تھی، اور آپ نے بس ایک خواہش کی تھی میرے پاس بھی برادری ہوتی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصد شارحین نے نقل کیا یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا سے مانگتے، اس کی طرف رجوع کرتے۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ ہے توحید، کہ جہاں کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا نا راستہ،
وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرتا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مانگو تو صحیح۔ یہ نہیں، ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم یہاں پر اکیلے ہیں، ہمارے پاس برادری نہیں ہے، کسی فلاں کے پاس برادری ہے، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے اپنے ہی تھے نا سارے، ایک ہی باپ دادے کی اولاد تھی نا ساری، تو آپ کی بھی تو برادری ہی تھی۔ مکہ معظمہ سے دور مدینہ طیبہ کے انصار نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعد و پیمان کیے اور آپ کو اپنے ہاں لے کر گئے، جن کا آپ سے کوئی بظاہر کوئی برادری والا رشتہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی سہاروں کا ہمیں خیال تک نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے جو سہارے پیدا کرتی ہے۔ تو اگر ہم اب یہاں دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی حاشا و کلا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں یہاں یہ پیغام سنایا کہ توحید کا رشتہ اتنا حساس ہے، یہاں پر اتنی نزاکت ہے کہ آپ یہاں ایک بال برابر بھی فرق جو ہے اس کو ڈالیں گے تو وہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں معرفت کی، بزرگان دین خود کو مؤنث کیوں ذکر کرتے ہیں؟ عارفین یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی آپ ذکر کریں کہ یہ جتنے بھی درویش ہیں یہ خود کو مؤنث ذکر کرتے ہیں اور یار کو مذکر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے اندر پتہ نکتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قسم ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ توحید کا رشتہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے نا وہ ایک ہی شوہر کی بیوی ہوتی ہے بیک وقت، تو وہ یہ کہتے ہیں توحید سمجھنی ہے تو اس رشتے کو دیکھ لو کہ توحید سمجھ میں آ جائے گی کہ یار ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، میرا آپ کا ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے، جب تک زندہ ہیں اسی رشتہ توحید پر، اسی توحید کے سہارے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔